نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذه الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والغفور اللهم صل على سيدنا ومولانا وآله وصحبه وبارك وسلم درود شریف پڑھیں اللہم صلی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شب جمعہ نصیب فرمائی اور اپنے ذکر کی مجلس کے لیے منتخب فرمایا ہمیں ہمارے دلوں کو مغلوب کیا ذکر کی طرف یہ سب اس کا کرم اس کا فضل ہے بندے کی کیا طاقت قدم بھی اٹھا سکے شیطان نفس ہر وقت بندے کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے غلط کام کی دعوت دیتا ہے نافرمانی کی دعوت دیتا ہے اللہ کریم انسان کے دلوں میں اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت عطا فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے نفس کی دعوت کو ٹھکرا کر اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا اما بنعمت ربک فحدث یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کا کرم ہے تو اس کا فضل ہے جب انسان اللہ کی دعوت پہ آتا ہے تو یاد رکھیں وہ خالی کبھی نہیں جاتا کبھی نہیں جاتا اللہ کی دین کا معیار دوستوں میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کو نہ بنائیں دنیا سے موازنہ نہ کریں اللہ کے انعامات کا بلکہ حقیقت میں جو ہے وہ وہیں ہمیں چاہیے آخرت میں اللہ تعالیٰ جمع فرما دیتے ہیں ہمارا ثواب ہم یہی سب سے بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم تو یہ نیک کام کر کے آئے ہیں یہ نیک کام کر رہے ہیں پھر یہ کیسی مصیبت آ گئی یہ کیسی پریشانی ہے یہ بیماری کیوں ہوئی ہے یہ حالات میرے کیوں خراب ہو گئے کیوں ہم اس کا بدلہ جو اللہ نے توفیق دیا عمل کرنے کا دنیا میں مانگنا چاہتے ہیں دعا ضرور کر سکتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ بدلہ یہاں دنیا میں مل جائے گا اس کا اور دنیا بدلے اس کا اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے اس ثواب کو ضائع کریں دنیا کی خاطر دنیا میں رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں آسانی فرمائے اللہ تعالیٰ آرام سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے بیماریوں سے بچائے حادثات سے بچائے لیکن اپنے اعمال کا اجر جو ہے ہمیں آخرت میں چاہیے الحمدللہ وہیں کام آتا ہے وہ یہ سکہ وہیں چلے گا عمل کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے خاص اس دنیا کے اندر بڑے بڑے انعام مقرر فرمائے ہیں مومنین جو ہوتا ہے وہ دنیا میں خالی نہیں رہتا آخرت تو ہے اس کی منزل آخر الحمدللہ اب یہی دیکھ لیں آپ جب اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو کس قدر انعام دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس قدر اجر عطا فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ اجر کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے بس خود اپنے کو تھوڑا مارنا پڑتا ہے آدمی کو تھوڑا
ہمت کرنی پڑتی ہے، یقین کو بڑھانا پڑتا ہے کہ ہماری موت یقینی ہے اور ہم نے گزرنا ہے اس دنیا سے، اور اصل ٹھکانا ہمارا آخرت ہے، وہیں چاہیے ہمیں چیز۔ بعض انعامات تو اللہ نے دیکھیں آپ ایمان والوں کے ساتھ کرم فرمایا، دنیا میں دیے ہیں، اعلان کیا قرآن میں، اصحاب الجنہ هم الخالدون، اللہ تعالیٰ قرآن جنت کے جو صاحب ہیں، اہل جنت جو ہیں وہ ہمیشہ پھر جب آئیں گے تو جنت میں رہیں گے۔ یہاں مفسرین نے بڑے اچھے ایک نقطہ بیان کیا ہے، اللہ بھی کیسے کیسے نقطے ان کے سینوں پہ کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اصحاب الجنہ اللہ نے کہا ہے، کون؟ اہل جنت میں جانے والے لوگ۔ تو جب یہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، جب بھی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تو ذہن میں یہی جاتا ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا، جی ہے نا، مطلب انسان جنت میں جائے گا تو پھر وہ اہل جنت ہوگا۔ لیکن یہاں بات کی گئی ہے زبردست یہ ہے کہ بھائی بات تو اللہ دنیا کی کر رہے ہیں، انعامتیں اللہ پاک دنیا میں دے رہے ہیں، اور دنیا میں ان کو کہہ رہے ہیں اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں۔ جیسے یعنی دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا میں ہیں، لیکن یہ جنت والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھیں کتنی بڑی بات ہے، اصحاب الجنہ هم الخالدون، کہ اب تو یہ جنت والے لوگ ہیں، یہاں پر ہیں، لیکن یہ ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، پھر اصل ٹھکانے جنت میں چلے جائیں گے، تو گویا یہاں رہنا بھی ان کا جنت والے ہی ہیں۔ دیکھیں آپ ایسے جیسے اب کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے گروپ، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی عمرے والے ادھر آ جائیں، عمرہ تو کیا ہی نہیں ابھی انہوں نے، بولے سبحان اللہ۔ حج والے بھی ادھر آ جائیں، حج کیا انہوں نے، کیونکہ حج کے لیے تیار ہیں، حج پہ جانا ہے انہوں نے، تو ان کی اعزاز مل گیا اس چیز کا، ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، ان کی تیاری کر لی ہے، تو ان کو یہ اعزاز مل جائے گی اب عمرے والے بن گئے۔ بات سمجھائیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں اصحاب الجنہ، یہ عام آدمی نہیں ہے، ہر قسم کے مومن تو ہیں، لیکن یہ ایک ڈفرینٹ ہو گئی، کیوں کہ انہوں نے جنت کی تیاری کر کے اپنے آپ کو اہل کر لیا اس چیز کا۔ سبحان اللہ، کہ ابھی جنت والے ہیں، تو کون لوگ ہوں گے دوستو؟ سوچے ذرا، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اصحاب الجنہ هم الخالدون، یہاں تو تھوڑے دنوں کے لیے ہیں جنت والے، مہمان ہیں تمہارے جنت والے، اور جب تو اصل ان کا ٹھکانہ وہاں ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ایسے نکل جائیں گے یہ لوگ، تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، سب کچھ آئے گا۔ اب یہاں ایک چیز اللہ تو اس کو اصحاب الجنہ فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ اصحاب الجنہ ہے تو بس ان کو مزے لگ گئے ہیں، پیسے بھی آ گئے، مال بھی آ رہا ہے، دولت بھی آ رہی ہے، مزے مزے، کوئی بیماریاں نہیں، دنیا کے اندر ہے، دنیا میں ہو، لیکن وہ جو حادثات دنیا وہ تو چلتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن ہیں یہ جنت والے لوگ۔ اب جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ، عمرے والے لوگ، حج والے لوگ، تو آدمی جب عمرے والے لوگ کہیں گے عمرے والے گروپ کو، تو اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، یار ماشاء اللہ عمرے پہ جا رہے ہیں، سبحان اللہ، مبارک دعوت دے رہے ہیں لوگ، نہیں دے رہے، معانقہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، رسپیکٹ بڑھ گئی نا ان کی، ابھی عمرے پہ گئے نہیں ہیں وہ لوگ، بات سمجھ رہی آپ کو، ابھی نہیں گئے، ابھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ عمرے پہ جانے تیاری کر رہے ہیں، اپنے سامان پیک کر رہے ہیں، ویزے لگے ہیں ان کے، بیٹھے تیار ہیں، وہ لوگ عمرے والے جا رہے ہیں، بھائی چلو ملتے ہیں، آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ بولے کیا رہا ہے، کوئی حال لے کے آ رہا ہے، عزت احترام شروع ہو گیا۔ تو ذرا آپ سوچیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اصحاب الجنہ، تو پوری کائنات اس آواز کو سن رہی ہے، اور اللہ کی مخلوق کتنی ہے ہم گن ہی نہیں سکتے، سب میں اس بندے کا جو انٹروڈکشن ہو گیا ہے، تعارف ہو گیا دنیا کے اندر، فرمایا خبردار کہتے یہ کون ہے، یہ جنت والا انسان ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ اب کیا ہوگا کہ پوری دنیا جو خلق ہے وہ اس کو کس طرح ریسیو کر رہی ہے کہ بھئی یہ تو اہل جنت ہے، کشتی میں بیٹھا ہے، مچھلیاں دیکھ رہی ہیں، اس کو آ کے زیارت کر رہی ہیں مچھلیاں،
کیڑے زیارت کر رہے ہیں، پرندے زیارت کر رہے ہیں، درخت زیارت کر رہے ہیں، گفتگو زبان سمجھتے ہیں یہ تو یہاں کا بندہ ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو اللہ نے اس کو کہا یہ تو جنت والا بندہ ہے، مہمان ہے ہمارا. سلوٹ مار رہے ہیں، شیر چیتے سب ایک دوسرے مخلوق کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم کتنے بندہ نے سوچے کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ابھی قرآن دیکھیں آپ، وہاں میں دیکھ کے پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، دکان کھولنے ہے، کام پہ جانا ہے، ٹیکسی، بس کو کچھ کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہم کیوں نہیں بنتے؟ کوشچن بھائی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے لیے انعام ہے. ایک انعام بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس قدر بیوقوف انسان ہے کہ جس کو دنیا کو کس طرح ضائع کر رہا ہے وہ شخص، چند چیزوں پہ محدود کر کے بس اس پہ مکتفا ہو گیا، بس ٹھیک ہے. جب آنکھ بند ہوگی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بیوقوف جس جگہ سے تو آیا ہے وہاں تو تیرے لیے بڑی بڑی چیزیں تھیں جو کر سکتا تھا، تو چند اعمال پہ آ کے ٹک گیا تھا، اور کتنا موقع تجھے دیا گیا تھا، کتنی لمبی زندگی تجھے دی گئی تھی، کتنے سانسیں تجھے دی، بس تیرا تو کام ہی ایک رہ گیا تھا روٹین. اس دنیا میں کچھ ہو جائے تو ہو جائے، اس کے بارے میں تو بہت سوچتا تھا، صبح کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، یہ تکلیف نہ ہو جائے، فلاں تکلیف، اس کے چاہیے ہماری زندگی کا یہ بن جاتا ہے. اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے تو بننا چاہے تو تجھے آج وہ بن سکتا ہے کہ پوری دنیا تجھے گئے جنت والا آدمی اس کی زیارت ہے. اللہ کی حبیب کی سنت بھی ہے کہ بعض مقام پہ ایسے واقعات آئے ہیں، ایک اٹھ کر گیا ہے تو اللہ نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو جنت والا تو دیکھو یہ آدمی جنت ہی ہے. بھاگے صاحب آؤں کیونکہ پیچھے بھاگے زیارت کرے اس آدمی کی، اعلان ہو گیا اس کا جنت ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا. تو جب قرآن کہہ رہے ہیں اصحاب الجنہ، یہیں کیسی بات کرتے ہیں، کیسی تفسیر نکالی اللہ نے اس چیز پہ، سچی کیسے نقطے. ہم تو ایک لائن میں پڑھ جاتے ہیں صاحب، جہاں وہ جنت کی بات ہو رہی ہے، شاید جنت میں جو لوگ ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یقیناً ایسی بات ہے. لیکن قرآن میں تو بہت سی چیزیں ہیں جو انسان سمجھنا چاہے تو اللہ سمجھاتا ہے اس کو. اب میں آپ کو سوچتا ہوں آپ باشعور لوگ ہیں، ہم بھی باشعور ہیں کہ لائن پہ چل رہے ہیں، کہ ہم کوشش نہ کریں اس چیز کی. مجھے سوچیں ہماری جو یہ مجلس بیٹھنے کی یہی ہوتی ہے نا کہ اپنی غلطیوں کو دیکھ کے دوسری منزل کی طرف چلیں، اس میں کوشش شروع کریں. جیسے لاسٹ ٹائم کوئی باتیں ہوئی ہوں گی، پتہ نہیں آپ بھول گئے ہوں گے یا یاد ہیں دماغ میں، یا اس پہ کچھ قدم اٹھایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر تم عزیز نا، تم نے شکر کیا ہے میری مجلس کا، میں نے تجھ تک پیغام پہنچایا ہے، تم اس کو ریسیو کیا ہے اور تم اس پہ کام شروع کر دیا ہے. اب میں تو اس کو مزید بڑھاتا ہوں اس کام کو. اگر پہ ہمیں کوئی باتوں کو انگنی کر دی رسول کی رسول کی، بس گئے تھے بیٹھ کے آ گئے، سواب کہے گا چلو ٹھیک ہے مرضی تمہاری، تمہیں نہیں چاہیے کچھ تو ٹھیک ہے بیٹھے رہو. پورا ہفتہ ایک ہمارا لگ گیا، کتنے دن راتیں گئی ہماری، کاؤنٹ کریں اس کا گھنٹوں کے اندر، دنوں کے اندر کتنا گزر گیا. کوئی فرق دیکھ رہے ہیں اس جمعرات سے جمعرات میں ہمارا آیا؟ یقین آیا ہوگا الحمد للہ. میں کوئی امتحان نہیں لے رہا، آپ کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہ جس پچھلی جمعرات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا کیسے کرو، تو اس جمعرات سے اس جمعرات تک ہم اس میں کیا چیزیں ہمارے اندر ایڈ ہوئی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ نے پچھلی دفعہ ضرور ہوا ہوگا بات. ہر جو مجلس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پیغام تو دیتے ہی ہیں اس میں ہماری ترقی، خالی نہیں بلاتا اللہ تعالیٰ، جو چاہیے ہمت کر دے اس میں. تو آج تو اتنا بڑا انعام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت بڑے نا، کہ ساری مخلوق آپ کو سلوٹ مارنے لگی تو یہ تو جنتی آدمی ہے. آپ کی زندگی عجیب ہو جائے، ہر وقت اللہ کی رحمتیں، وہ جنت کے آدمی ہیں، آپ مہمان نہیں ہیں اس دنیا پہ. ذرا ذرا آپ کو پہچانے گا، کونا کونا آپ کو پہچانے گا، کیڑا کیڑا آپ کو پہچانے گا، ہر جانور پہچانیں گے. تو بھئی اعلان ہو چکا ہے اس کا، تو جنتی آدمی ہے، ہم اس کو پہچان سکتے. چاہیے نہیں چاہیے، بننا چاہیے ہمیں متفق اس بات سے، کوشش کریں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنت الہی ہے تو قادر ہے، ہمیں کیوں تکلیف دے کہ چل ٹھیک ہے تم بن جاؤ، یہ کون کرے ہم وہی بن جائیں. ایک دم آئے ایمان والا بنا دے، جنتی بنا دے، جنت پہنچا دے، سب کچھ کر سکتا ہے.
لیکن سنت الہی ہے کہ اسباب کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤں گا میں چیزیں، میں تمہیں بتاؤں گا، سمجھاؤں گا میں. نبی بھی آئیں گے، اولیاء اللہ بھی آئیں گے، پیغام تو کو پہنچائیں گے، لیکن کام یہ کہ ہمت تمہیں کرنی پڑے گی. میرے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ کہ ہمت کرو تو رحمت آئے گی. ہمت کرو گے تو رحمت آئے گی، ویسے نہیں ہلنا پڑتا ہے. بڑے بڑے رحمت تو ہے ہی رحم، اس کو ساری رحمتیں ہیں، لیکن سب کچھ کر سکتا ہے، قادر ہے. لیکن اس کی سنت الہی یہی ہے کہ نہیں، میں چاہتا ہی ہوں کہ تم ہلو، اس پہ چلو کام کرو. مقامات میں بتاؤں گا، درجات تمہیں بتاؤں گا، ہر چیزیں میں تمہیں بتاؤں گا. نبی آئیں گے سمجھانے والے، اولیاء اللہ آئیں گے سمجھانے والے، قرآن تمہیں دوں گا، اکثر تمہاری کھولوں گا ہر چیز. ہاں اگر تم نے اس پہ قدم بڑھا دیا تو ایک چیز میرا وعدہ ہے، جیسے تم قدم بڑھاؤ گے تو ایک دم میری رحمت آئے گی، اس منزل کو آسان کر دوں گا. کوئی سوچے جی بلیک بن سے جانا ہے، کون جائے جی، رات کا وقت ہوگا، صاحب لمبا کر دیتے ہیں کہاں پہ صبح جمعہ یار، جمعہ لیٹ ہوئی. اب دیکھیں 10 میں آیا سست کر رہے ہیں. ادھر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ بھائی جو مسجد سے آئے گا ذکر کے اندر فلاں ہوگا فلاں ہوگا، کوئی نیک آدمیوں کا ہے وہاں، اس کے بعد یہ نام، اس کی زیارت کرنے کا یہ نام ہے. جس سے کچھ رکھا ہے، لیکن تھوڑا فاصلے پہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ سمجھ میں؟ تو اب اس میں کیا چاہیے؟ ہمت چاہیے ہماری. ادھر وہ لیزی کر رہے بندے کو، ادھر کہہ رہے یار اٹھو، ایسی ایسی کیا توڑ یہ پڑی ہے. اور جب وہ ہمت کے چلتا ہے تو پھر بلیک بان میں فاصلہ ختم ہو جاتا ہے. دین انجوائے، اس کے ڈرائیونگ کرنے میں مزہ، لطف آتا ہے اس کو. بڑے مزے وہ نا، نہیں یار اتنی دور تھا بھائی، پوچھ لیں گے اس سے، یار بڑا مشکل ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر نیک کام کو حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ ہل جائیں تھوڑا سا. تہجد یار بڑا مشکل، اٹھیں گے تو یار بڑا یہ یار بے شک نہیں، اٹھتا ہوں یار، دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے. 1-2 دن آپ اٹھ کے دیکھیں، تیسرے دن آپ کے کان میں خود گھنٹی بجے گی اٹھانے کے لیے. اللہ کے فرشتے آپ کو سونے نہیں دیں گے. سونے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کو کروٹیں بدلنی پڑیں گی، نیند نہیں آنی آپ کو، یاد رکھنا، ٹچک لگ جائے گا. اللہ کا وعدہ سچ ہے. نیت ہی ہماری صحیح نہیں ہوتی، پیری بند کر کے سب کچھ آرام شرام سو جاتے ہیں کہ نہیں یار سونا. پھر کیا بات ہے؟ ہمت کرنی پڑتی ہے. کائنات ہی نہ چلتی، ہمت نہ ہوتی تو اسٹارٹ ہی لینے کا ہمت کے ساتھ کیا. آپ سمجھیں؟ تو جب کہا ہے صحاب الجنہ، اتنا بڑا انعام ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی انعام ہی نظر نہیں آتا کہ دنیا میں آپ جنتی ہو گئے. کس کا پتا؟ اور یہ کوئی بڑے انسانوں کے لیے نہیں کہا جا رہا. تو رضی اللہ عنہ جیسے صحابی تھے تو بڑے اونچے مقام تھے ان کے لیے، لیکن یہ تو عام مسلمان کے لیے کہا کہ جنت تجھے ہو گیا، جنت تجھے مل گئی یہ شخص. اور اچھا اب جب جنتی ہو جاتا ہے آدمی، دنیا کا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ بھی جنت کے لیے بہت مال ہوگا اس کے بعد، نہیں، یہ تو گارنٹی نہیں ہے. تکالیف دنیا وہیں موجود ہوتی ہیں، اس سے کبھی کمپیئر نہ کرو ورنہ مار کھا جاؤ گے. یاد رکھنا، دنیا کو الگ رکھیں، اس سے دنیا کو اس سے بالکل الگ رکھیں، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، اس کا سٹائل مختلف ہے. یاد رکھو، اس سے مقابلہ کرنا ہی نہیں ہمیں کسی ترقی کا. اس سے مقابلہ کریں تو آج دیکھیں کون سی قوم جس کو ہم سمجھتے ہیں ترقی یافتہ ہیں، کن کے پاس پیسے ہیں، کن کے بینک ہیں، کن کے پاس مال ہے، ریال کن کے پاس ہے. جتنے بھی نافرمان ہوگا نا آدمی، اتنی دولت اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں، کیونکہ غافل کرنے کے لیے ان کو سزا ہے. جو آدمی دین پہ نہیں چلتا، عمل نہیں ہوتے، اس کے معاملات صحیح نہیں ہوتے، نمازیں نہیں ہوتے، اس کی اونچائی کو دیکھ کے آپ یہ نہ سمجھیں گے بڑا فضل ہے. نہیں، یہ اتنا بڑا امتحان ہو گیا اس پر، اتنا بڑا امتحان ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سخت امتحان میں ڈال دیا، اس کو اتنی غفلت میں ڈال دیا کہ پھر وہ توبہ کی طرف آ ہی نہیں سکتا. وہی سوچتا میں تو خوشحال ہوں، کیونکہ جو کوئی غم پڑے گا تو پھر بھاگتا ہے انسان لگتا، تو اس کو تو بے فکر کر دیا غم سے. اب ہے ہی نہیں. اور جن کو اللہ غم میں ڈالتا ہے، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، تو ہر وقت ان کو سے اللہ اللہ ہی نکلتا ہے. یعنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے اللہ سے مانگتا ہے، کبھی کسی سے یہ اللہ کو پسند ہے.
وہی اس کا کرم ہے. تکلیف نہ دیتا تو غائب آدمی, مال آ رہا ہے, چیزیں چل رہی ہیں, دکان چل رہا ہے, کاروبار چل رہا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے اللہ کو یاد کرے, بلکہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھ پہ مہربانی ہے. اس کو دیکھو کیا ہے, آج ہم ہنسا نہیں جاتا, آج ایمان والوں پہ ہنستے نہیں ہو لوگ کہ کدھر ہے تمہارا خدا, مزید تو ہم کر رہے ہیں, ہے ایسا نہیں. یہ کتنے بڑے دھوکے میں ڈالتے ہیں انسان کو. کبھی بھی دنیا کی اونچائی کو لمبائی کو ہوتا ہی عذاب ہے انسان کے لیے. ہمیشہ دیکھیں دولت کے اندر وہی لوگ نہارے ہوں گے, دولت میں وہی لوگ ہوں گے جو سب سے بڑا, جتنا بڑا نافرمان ہوگا اتنی بڑا امیر ہوگا. اتنی بڑا امیر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. ہاں جو انسان نیک ہے, صالح ہے, عابد ہے, زاہد ہے, متقی ہے, اللہ نے اس کو نام دے دیا, کوئی دولت آ گئی, اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے, یاد رکھیں. کیونکہ وہ اس دولت سے خوش نہیں ہے اتنا, نہ اس کا ویک پوائنٹ ہے وہ, نہ وہی چاہتا تھا, نہ اس کو خوشی ہے. جس میں حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے, نہ آنے والے کا غم نہ جاننے والی کی خوشی. وہ ان پہ اثر نہیں آتا نا باتوں کا, ان کو بے نیاز کر دیا جاتا ہے. آ جاتے تو پھر دوسری طرف لگانا شروع کرتے ہیں, زکاتوں میں دینا شروع کرتے ہیں, غریبوں کو دینا شروع کرتے ہیں. ادھر پیسہ تو ان کے پاس رہتا ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے پیسے, محبت ہی نہیں ان کو پیسے سے نہیں. تو آ کیوں رہے, یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام بتایا صاحب الجنہ کا, تو سوچی تو صحیح, یہ کیسے بنے ہم, میں سوچنی چاہیے, میں بننا تو میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ دنیا آپ کو جنتی کہنے لگے, دنیا کے مطلب کون, آدمی نہیں, ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق, فرشتے, جنات, پریاں, جن, سب آپ کے دوست ہوں گے. فرشتے مسافہ کریں گے آپ کے ساتھ. معمولی آدمی نہیں ہوتا, مجھے آدمی ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی رحمتیں ہوں گی اس پر. کیسے بنے اصحاب الجنہ, کیا کام کریں, چلیں قرآن کھولتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. انشاءاللہ ہے تو سارا قرآن میں یا نہیں, دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اس چیز پہ. بات سمجھ آئے تو پھر دعا کریں میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اللہ پاک. اور نیت آج کر لیں کہ ہم نے اٹھنا ہے تو اصحاب جنہ بن کے ہی اٹھنا ہے. نیت کرتے ہیں بھائیو, جو نیت کر رہے ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ, ٹھیک, اللہ جزاک اللہ. اب یہ ہے کہ اللہ بھی بہت راضی ہو گیا ہمارے سے کہ بھائی یہاں آدمی قوم صحیح ہے, یہ ماشاء اللہ بننا ہی چاہتے ہیں سب سے. تو چلو پھر قرآن کھولتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ قرآن بتاتا ہے ان الذین آمنوا, البتہ تحقیق سب سے پہلی چیز کیا ہے, ایمان. یعنی صاحبو جنہ بننے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے, نہیں سمجھ بات, کچھ تو کرنا ہوگا نا ہمیں. تو اب قرآن بتاتے کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو اصحاب الجنہ کی پہلی شرط جو اللہ بتا رہے وہ کیا ہے, بے ایمان تو کبھی جا ہی نہیں سکتا جنت. جا سکتا ہے کچھ بھی ہو, معاشیہ ہو, جو کچھ بھی ہے, جنت کی تو شرط کیا ہے, ایمان پہلی شرط. اور سبحان اللہ, اور تو اللہ نے دے دیا, ہمیں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ. پیدائشی مل گیا, کسی نے محنت سے مل گیا, کوئی کنورٹ ہوا ہے, ایمان تو آ گیا نا الحمدللہ. کتنا لاکھ شکر ہے. پہلی شرط ایمان, ان الذین وعملوا الصالحات. دوسری شرط یہ نا مولانا قرآن کی کسی شرط بتائی جا رہی ہے, سن رہے ہیں. پہلے ایمان کیسے آئے گا ایمان, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دل سے آپ نے پکار لیا مسلمان, ایمان. ساری دنیا سے مختلف ہو گیا, مختلف ہی نہیں ہوا. اس سے اللہ تعالیٰ کلاسز کر دیتے ہیں انسانوں کی. 70 سال اس نے بتوں کو پوجا ہے, سجدے کیے ہیں کفر کے اندر. زبان سے محبت کے ساتھ اس نے گواہی دے دی کہ اللہ اللہ کا رسول ہے. سب ختم. دوسری لائن میں چلا گیا, کیا,
اب جو گناہ بھی کرے گا کچھ بھی کرے گا لیکن گارنٹی یہ آ رہی ہے کہ جنت میں ضرور جائے گا یہ شخص. یہ ایمان گندے سے گندے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ذرے کے برابر اس کے اندر ایمان ہے، لیکن اس کا ایک چیز چپکی ہوئی ہے کہ بندہ نکلنے تو جانا جنت میں ضرور ہے، جنت تیرے لیے ہے، اللہ چھوڑے گا نہیں. اس ایمان کی وجہ سے اللہ تجھے نکال لے گا. کتنی بڑی گارنٹی مل جاتی ہے اس چیز سے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے. رب ہمارا اللہ ہے، خالق ہمارا اللہ ہے، وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. ایمان یہی ہے نا کہ شریک نہیں کرتا. شرک ہوگا تو ایمان نہیں ہوا. یہ تو ہم ٹھپڑے والے یہ شرک کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے، ایسے کوئی شرک ایسے نہیں ہوتے بھائی. فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. حرف تو کفر 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 ایسے کوئی کفر شروع تھوڑی آتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پہلی شرط تو اس کی بن گئی ہے اصحاب الجنہ بننے کے لیے. ہو گئی، یہ تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ. بولے الحمدللہ. ہر عورت مرد جو سن رہی ہے سب کے پاس ہے. ان الذین گناہ ہوتی پھر کسی بیٹھے ہوتے بت قدے کے اندر چرچ کے اندر وہاں ہری رام کر رہے ہوتے کچھ اور کر رہے ہوتے گھنٹی بجا رہے ہوتے. کتنا بڑا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ماشاء. ایک خاتون تھی بیچاری ہوئی مسلمان، ہندو سے مسلمان ہوئی تھی، بوڑھی تھی، ہری رام کرتی تو پتہ نہیں کیا اس کا بنایا ہوتا، اس کا پیر بنایا ہوتا چرچ کے. اللہ نے اس کی بیٹی کو مسلمان کر دیا، اس کے بیٹے کو مسلمان کر دیا. جب وہ مسلم آئی تو سب سے آگے نکل گئی. کہتا جو حضرت صاحب نے مجھے پڑھایا میں نے وہی پڑھنا ہے. دن رات اس نے لا الہ الا اللہ لا الہ. انہوں نے ہندوؤں نے اس پہ جن چھوڑ دیے، بدھ چھوڑ دیے، پتہ نہیں کیسی کیسی آزمائشوں میں کمال کیا اس عورت نے. کیسے یاد آ گیا. آپ کی پیر بہن تھی ماشاء اللہ، اس کے لیے دعا کریں. ایسی مصیبت میں ڈالا جنات یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ دیا. مجھے یاد ہے میں اس کو ایک تعویذ دیا، میں کہ تو یہ پہن. تو وہ بیچاری جب ہاسپٹل میں تھی نا تو نزدیک تھی، بیچارے جانے والے تھے یہاں سے. تو جنت جو تھے اس کے ساتھ کہتے ہیں میڈم ہم تو چلے، اب اپنے شیخ سے کہنا کہ اس نے ہمارا کام ہی خراب کر دیا، تباہ کر دیا، لیکن شیخ سے کہنا ہم بھی مسلمان ہو کے جا رہے ہیں. لیکن تعویذ کہنا بدل دیں کہ تعویذ ہم نے خراب کر دیا، یہ تعویذ دوسرا کہنا دوسرا تعویذ دے دینا تجھے. یہ صحیح بات بتا رہا ہوں، آپ گواہ موجود ہیں یہاں سے پوچھ رہے. اس نے نہیں چھوڑا لا الہ الا اللہ. اب اس نے کیا عمل سیکھنا تھا، کیا قرآن پڑھنا، کچھ نہیں آتا تھا اس کو. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. یہ کہتے کہتے الحمدللہ اللہ کو اس نے اپنی جان دی. سب آج کہاں ہوگی وہ مجھے بتایا. کوئی حج نہیں کیے، کوئی عمرے نہیں کیے، کوئی حافظ نہ کیے، کچھ بھی نہیں تھا، بس لا الہ الا اللہ دعائیں دیتی ہوں میں. بڑی زندگی فضول تھی میرے پتوں نے مجھے اتنا اونچا رکھا تھا. کتنی بلند ہو گئی اس نے جان دی اس دنیا سے ماشاء اللہ. کیونکہ کلمہ تھا. اب یہیں گارنٹی نہیں بلکہ کیا اس کی گارنٹی اس کلمے کی وجہ سے کہ جنت میں تو وہی گئی سیدھی جنت. تو کسی کو اللہ ایسے ایمان دے دیتا ہے نہیں. یہ ہے. اب دوسری چیز کیا بتا لیتے ہیں، ان الذین عمل قول فعل. ایمان ہے کہ کبھی بولو بھی تو صحیح لیکن اس کے ساتھ پھر عمل بھی کرنا ہے ساتھ، یا نہیں. عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے نا ہمیں، عمل کرنے کے لیے ساتھ ہے. جنہیں بول تو دیا عمل نہیں کرنا، بہت زیادہ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان کیا زیادہ رہتے، ظاہر کر ایمان کو. ایمان کو چھپایا کیا تم نے اندر، نفاق نہ پیدا ہو جائے، اس میں زنگ نہ لگ جائے. اس کو ظاہر کر. کس چیز؟ جو عمل میں نے تجھے دیے. نماز پڑھ. سبحان اللہ کتنا اچھا عمل دیا. یہ ہمارا جو نماز ہے یہ ہر وقت ہم اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ظہور ایمان ہے. تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں ہم. یہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے منہ پر جب انسان نماز پڑھتا ہے رو رہے ہوتے ہیں. تو اظہار ایمان کر رہے تو کوئی پکا ہو گیا تو ایمان پہ. یہ تو نہیں پیچھے ہٹے گا ایمان سے. تبھی تو ہے نماز ہو نفاق وہ تو فرق پیدا کرتی ہے کفر میں اور ایمان کے اندر. ہے یہ نہیں حدیث؟ یہی تو وجہ ہے کہ ایک اندر صرف کہا ہی نہیں اس نے بلکہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اللہ کے سامنے سجدوں کے ساتھ.
کتنی بری بات ہے آپ میں نماز چھوڑوں، آپ تو پڑھتے ہیں، کتنی بری بات ہے ایمان لینے کے بعد آنے کے بعد بھی میں نماز پہ نہ جاؤں، اذان کی آواز آ رہی میں نہ پڑھنے جاؤں، رات کو سوتا رہوں، اس سے بڑا کہ آسان فروش ہوگا انسان، وہ کیسے بنے گا صاحب جلد؟ تو عمل ٹھیک ہے، تو ایسے عمل میں بڑی شارٹ کٹ مارتے ہیں، کیا عمل کو ہم ہی سمجھتے ہیں نماز پڑھ لو، روزہ کرو، حج کر لو، رمضان آ گیا حج کر لو، اس کو ہم عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ عمل کی دو قسمیں ہیں، عمل دو چیزوں کو کہا جاتا ہے، نہیں منکر اللہ نے ایک تو کرنے کا عمل اور ایک نہ کرنے کا عمل، ہم ایک ہی سمجھتے ہیں، بھائی نماز پڑھ لی فلاں کر لی، بھائی یہ تو کر لیا، لیکن دوسرا عمل وہ تو عمل، بھائی وہ بھی عمل ہے، کیونکہ اس عمل کے بغیر آپ جنت میں جا نہیں سکتے۔ کیسے؟ نماز پڑھتے ہیں ساتھ میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آپ غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آپ فلاں غلط کام جو جن کام سے ہو گیا وہ کام بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے، اس نمازوں کا ثواب دینے سے پہلے آپ کو پاک صاف کرے گا۔ پاک صاف کہاں ہوں گے؟ جہنم میں آگ پاک کرے گی، اس سے جو گند تھا ہمارے اوپر، پھر پھینکا جائے گا پہلے تمام نمازوں کے سماعت اور اعمال کے سماعت، یہ سن رہے ہیں آپ، تمام اعمال کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، اس لیے اس کو پاک کیا جائے، پھر جب پاک ہو جائیں گے گناہوں سے چھوڑ جائیں گے، اس کے بعد پھر نمازیں کام آئیں گی جنت کے اندر، ایسے ہی نہیں بھائی۔ تو کتنی بیوقوف آدمی ہے کہ ہم نے ایک ہی طرف ایک ہی عمل کو پکڑا ہوا ہے، حالانکہ دونوں، بلکہ یہ والا زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری بن جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تو یہ بہت سخت ضروری ہے کہ یہ عمل جو ہے اس کے لیے ہمیں دوسری طرف بھی جائیں۔ تو جتنی کوشش ہم نماز پہ کر رہے ہیں اسی ہی طرح، بلکہ اس سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں وہ کام بھی نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے۔ سبحان اللہ، بیلنس آف شیٹ ہے۔ شام کو دیکھا جب بیٹھ کے سوتا ہے، دیکھیں میں نے 5 وقت نماز پڑھ لی، میں نے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ حکم میں نے مان لیا، میں نے روزہ رکھا تھا، اپنا کام جو اللہ نے مجھے کہا تھا میں نے کر لیا، زکوٰۃ میں نے اپنی پے کر دی، ماشاء اللہ، بس سو جاؤ نا، پھر جاگو ذرا، اس وقت جاگو کہ بھئی تو نے جھوٹ بولا، تم فلاں گندا کام کیا، تم نے آنکھوں سے کام کیا، تو نے یہ کام کیا، پھر آپ کو شیٹ آ جائے گی خود ہی، آپ کیا کریں یار، یہ تو ختم کر رہی ہے اس کو۔ تو یہاں اللہ نے ایک بڑا بہترین نسخہ دیا ہے اس عمل کو صحیح کرنے کے لیے، کیا کہ فوراً استغفار کر لو، یا اللہ اب یہ رات کو ہو رہا ہے کام اللہ کے ساتھ، یہ عمل تو میں نے صحیح کر دی، یہاں میں ڈنڈی مار گیا، یہی ہے میں تزکیہ شیٹ ہماری یہی ہے نہیں ہے؟ دیکھیں تو تزکیہ شیٹ آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، جب آپ نے کیا جب ادھر پہنچتے تو یا اللہ مار کھا گئے، تو اب میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، آج معاف کر دے، کل انشاءاللہ تجھے کوشش کروں گا، اگر جہاں تجھے معاف کیا کل کوشش کر۔ غلطیاں یہاں کرتے ہیں کیونکہ اس عمل کی اہمیت نہیں ہے کہ میں جھوٹ کیا بول رہے ہیں، آنکھوں سے کیا ہوا ہے، غیبت میں کیا کر بیٹھا ہوں، غور سے سوچیں اس کے بارے میں، کسی کا دل میں نے دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کیا، جو اللہ نے چیزیں منع کی ہیں وہ غلطی سے مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں، کیسے ہو گئی ہیں؟ وہ تو بالکل ویسے عمل تھا جیسے نماز تھا، جس طرح نماز چھوڑنے کا فکر ہوتا ہے، یہ بھی اس کا بھی یہ فکر ہے کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان نے وہ چکر دیا ہے، میرے نفس نے وہ چکر دیا ہے کہ اس کو بالکل چھپا کے رکھ دیا اس عمل کو۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو آئندہ وعدہ کریں ہم یہ کہ بھائی اس پہ تو بہت زیادہ کوشش، کیونکہ ورنہ کتنے افسوس کی بات ہے، اتنے اچھے ہمارے تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر جہنم میں جا رہے ہیں۔ میں جہنم پڑھ گئے، تم آئے کیسے جہنم؟ بیوقوف اتنے اچھے عمال کرتے تھے، کتنی شرمندہ نہیں جی کیونکہ ہم یہ کام کرتے تھے، شرم نہیں ہے تمہیں ایسی باتیں کرتے؟ اگر چلو کر بھی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی اچھی چیز دی کہ تمہیں توبہ ہی کر لیتے۔ یا قوم استغفروا، اے قوم اللہ کے سامنے گناہ توبہ کرو، توبہ اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ، کہتے نہیں اللہ قرآن کے جگہ جگہ کا ہے، کتنی چھوٹ دی ایمان والوں کو، اور کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ہمیں اگر ہم نے یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس کے بعد توبہ کر لیتے اللہ کے حضور میں۔ ٹھیک ہے بھائی، ایمان ہو گیا، عمل بات سمجھ آ گئی، کرتے ہیں، عمل بھی ہو گیا۔
عمل صالحات کا ہے، عمل کیا ہے نا، تو صالحات کیا؟ نیک، اچھا صاف ستھرا عمل، وہ کیسے ہوتا ہے؟ نماز تو آپ نے پڑھ لی، ایک عمل لینا چاہیے، نماز کچھ نہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، وہ بھی پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں، نماز میں فرق ہے، فرق ہے۔ کیوں؟ کیا چیز پیدا کرتی ہے فرق؟ نمازوں میں سب کھڑے ہیں، کسی کی نماز کا درجہ کچھ، کسی کا کچھ، کسی کو جنت میں پہنچا رہی ہے، کسی کو اللہ سے ملا رہی ہے، کسی کو قرب پہ لے کے جا رہی ہے، کسی کو گفتگو کرا رہی ہے، کسی کو جلوے دکھا رہی ہے۔ وہی آدمی کھڑے ہیں، وہ کسی کو نماز فرق ہوتا ہے۔ میں نے تو آج بات کر لی اللہ تعالیٰ سے، آج میں تو بڑا لطف آ گیا، فلاں تجلی میرے سینے پر اتر آئی ہے۔ ایک جو پتہ کچھ نہیں ہوتا بیچارے کو، کیوں فرق ہے؟ کیا چیز پیدا کرتی ہے فرق؟ صالحات یہاں کا اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھیں میری آپ؟ بولے سبحان اللہ۔ تو اس عمل کو صالحات کیسے بنائے؟ جو بھی عمل ہو، روزہ ہو، حج ہو، نماز ہو، اس کو صالحات کیسے بنائے؟ اس کا ایک طریقہ اللہ کیا ہے؟ کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کو صالح کرنے کے لیے اور بلند کرنے کے لیے ایک نمونہ تمہارے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے۔ کیا؟ کہ جیسے میرے نبی پڑھتے تھے نماز، ویسے نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ جتنی ان کی نقل پر ہوگی تمہاری نماز، ان سے مماثلت کرے گی، زمبلنس ہوگی ان کی نماز کے ساتھ۔ کیا پہنتے تھے آپ؟ کیا اختیار کرتے تھے؟ کس لباس میں آپ تشریف لاتے تھے؟ وضو کس انداز میں کرتے تھے؟ آپ کا کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا؟ کون سی تلاوت کرتے تھے؟ فجر میں کتنے پڑھتے تھے؟ ظہر میں کتنی پڑھتے تھے؟ اماموں کی تو خاص ہے نا کہ بھئی اس نے پہ اتنے پڑھو، اتنے پہ اتنے پڑھو، اتنے پہ تھوڑا پڑھو، کچھ پتہ نہیں، اور گڈ مڈ ہوتا رہتا ہے۔ جب دل کرتا ہے کسی کو جلدی فارغ کرتے ہیں، فارغ کرتے ہیں، ہے یہ؟ ایسا نہیں ہے، دیکھیے نہیں، کیونکہ معصیت رکھنی ہے ہم نے نماز کے ساتھ۔ ریزمبلنس ہو، جس وقت نماز پہ آ رہا ہو، اپنی نماز کو بلند کرنا ہو تو کیا ہو؟ اپنے نمونے کو دیکھو جو اللہ ہمیں نمونہ دیا ہے۔ اگر اس لباس میں چلے جائیں گے، اس شکل میں چلے جائیں گے، اس کے قریب ہو جائیں گے، نماز آپ کی بلند ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہر عمل ایسے ہے، جس عمل کو آپ بلند کرنا چاہتے ہیں اس کا انداز یہ ہے کہ نبی کی نقل کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزادی سن، ٹوپی پہنیں گے، ٹوپی شکل، بغیر سر پڑھیں گے وہ بھی نماز قبول ہو جائے گی، بغیر اس کے پڑھیں گے تب بھی نماز قبول ہو جائے گی، ٹوپی کے ساتھ بھی قبول ہو جائے گی، اور اماموں کے ساتھ بھی قبول ہو جائے گی۔ نہیں، آخر میں پتہ چلے گا اس سے کیا ملا، اس سے کیا ملا، اس سے کیا ملا۔ غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھر بندر کیوں بنتا ہے آدمی؟ مجھے پتہ ہے، کچھ شوق نہیں، چاہیے نہیں ہمیں دنیا کی بات کو۔ ترقی کہاں ہے ہمیں؟ دنیا میں کہاں ترقی ہو رہی ہے؟ لندن میں ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، کہاں ویزے لگے وہاں پہنچو، ادھر ترقی ہے۔ ترقی تو یہ ہے کہ نبی ہم اتباع میں پہنچے، آدمی جہاں پہنچ رہا ہے، نہیں؟ اتنی بڑی بات، اور اتنا بڑا انعام اللہ پاک نے دیا ہے نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے کا کہ ایون آپ جوتا بھی پہنیں گے، سبحان اللہ، اور جوتے پہنتے بھی آپ کو نقل کریں گے۔ تو بزرگان دین رکھتے ہیں کہ جس وقت تو سنت کے طریقے پر جوتا پہن رہا ہے اس وقت تو محبوب رب الہی بن چکا ہے۔ کیوں وعدہ ہے قرآن، ساری سنتوں کا وعدہ نہیں ہے، ہر سنت پہ اللہ انعام دیتا ہے کہ تو میرا محبوب ہے، اور اس جوتا پہنتے اس کی موت آ گئی تو وہ محبوب رب العالمین بن کے اس دنیا سے جائے گا۔ وہ کہے رب میرے پاس تو کوئی نہ نماز ہے نہ تہجد پڑھے، تجھے کیا پتا کہ تو نے میری محبوب کی نقل کی ہے، صرف جوتا پہننے میں تجھے مقام دے دیا۔ نہیں کرنی، سائنس کے فارمولے سمجھ جائیں گے، کیمسٹری کے فارمولے سمجھ جائیں گے، بایولوجی ہم سمجھ جائیں گے، ٹیکنالوجی ہم سمجھ جائیں گے، انجینئر ہم بن جائیں، یہ نقطہ قرآن کے سمجھ نہیں آتے کہ تمہیں ترقی کہاں ہوگی اور اللہ کے نزدیک تم کیسے ہو گئی۔ بڑے خوش ہوں گے، دیکھو اس کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ہے، اس نے فلاں کی ہے، کتنا ذہین آدمی ہے، وہ ہو گیا، سب سے آگے نکل گیا، اس کو یہ انعام ملا ہے، فلاں ملا ہے، کچھ اس کی ویلیو ہے کچھ؟ وہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ادھر تو میری بات سمجھ، تیری ترقی جو کچھ بھی ہے کس ہاں سے ہوگی تیری ترقی؟
نہ موسیٰ علیہ السلام سے، نہ عیسیٰ علیہ السلام سے، نہ ابراہیم علیہ السلام، کہیں سے ترقی نہیں. تیری ترقی وہ ہے جس کا تجھے امتی بنا کے ہم نے بھیج دیا، جس کے انبیاء خواہش کرتے رہے، اور تو خود ضائع کر رہا ہے اس چیز کو. انعام ملے گی، سزا ملے گی، سزا مستقبل. تو آج سے وعدہ کریں کہ ہر کام ہم کریں گے. اور وہ تو میں نے بتایا نا، سر بغیر منگے پڑ رہے ہیں، سب نماز تو ہوگی نہیں ہوگی؟ پھر گئی مفتی پوچھیں سے، کہیں گے نماز تو ہوگی. ہو تو گئی ہے، لیکن گئی کہاں ہے نماز؟ اونچی کتنی گئی ہے، بلند کتنی گئی ہے، وہاں پتہ چلے گا امامی کی کیا قدر ہے. کیوں؟ کیا نبی ہم سے سنت ہے امام، تاج سر کا، اس پہ حدیثیں ہیں. نبی فقیر لوگ جب فقیروں کے پاس جاتے ہیں خانقاہوں میں، تو سب سے پہلے وہ نبی بن کے لباس بنا دیتے ہیں انسان. کیوں؟ پہلے درجے میں محبوب بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. باقی اب تیرا کام بن گیا تو محبوب بن گیا اللہ تعالیٰ کا، پڑھتا رہے نماز ہے یہ نہیں. عقل نہیں سمجھ آ سکتا. دنیا کے مضمون ہم جتنے پڑھے ہیں بہت شوق سے پڑھے. اونچا آدمی کیوں؟ جس نے کیمسٹری میں ایم ایٹی کی ہے، اس نے فلاں چیز میں ڈگری کی ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے، اس نے فلاں کی ایم فل کی ہے. پڑھے تو دیکھو اچھا ماشاء اللہ کہاں سے ہے جی؟ فلاں ملک سے ڈگری لے کے آئے. سبحان اللہ. اور جو نبی بنگ سنت میں کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ترقی جو کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا. یہ کہاں یہ انسان ہے. اچھا کتنی چیزوں کی جناب کیا بننا ہے ہم نے؟ اصحاب بات تو سنو ہے نا میرا. تو پہلا ایمان آ گیا، دوسرا عمل آ گیا، عمل صالح آ گیا. لیکن بات بنی نہیں ہے. یاد رکھیں ابھی اصحاب الجنہ نہیں بن سکتے ان چیزوں کے ساتھ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں بنے. اگلی جو شرط اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے نا، وہ ہے اصل جو آپ کو اور مجھے بنائے گی اصحاب الجنہ. دیکھیں قرآن کیسا ہے. کہتے یہ تو عام ہے، آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھیں، ایمان بھی لیں، سب کچھ، لیکن اگر آپ نے اصحاب الجنہ دنیا میں بننا ہے کہ دنیا نہیں آپ کو سب لوگ سمجھیں گے اہل جنت حساب جا رہا ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے. آگے بتائیے کیا شرط ہے؟ مولانا پڑھیں قرآن. ان الذین عملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم. یہی ہے مولانا، واخبتوا الی ربہم، آجی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہو. یہ کام کوئی نہیں کرتے. نماز بھی صحیح پڑھ لیں گے، ایمان بھی آ گیا، صالحات بھی ہو گیا، سنت بھی ہو گیا، لیکن کیا ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ چل رہے ہیں. اصحاب جنت نہیں بنے. اصحاب جنت کے لیے قرآن کہتا ہے ایک چیز شرط کی، وہ کیا ہے؟ واخبتوا الی ربہم، آجی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہو. اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. یہ بہت بس چیز ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھا گی بات؟ اب ہم نے صرف مسلمان ہی نہیں بننا ہے، ہم نے صرف جنت وہاں جا کے نہیں لینی ہے، ہم نے یہاں اپنے آپ کو جنتی کرانا ہے. تو اب یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ریڈی ہیں آپ؟ آپ پوچھیں اخبتو کیا چیز ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ میری بات پہ توجہ ہے آپ کی؟ سنیں گے انشاءاللہ، اللہ موقع بھی دے گا. وہی بڑی اللہ کوئی مشکل چیز دیتا ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ اخبتو کہاں سے آ گیا؟ ایمان لائے، ٹھیک ہے جی، کیا ہوا؟ عمل قول ہے. یہ عمل آیا، ٹھیک ہے نا. یہ عمل اعضاء سے آپ نے عمل کیا، قول سے عمل ہو گیا، اعضاء سے عمل ہو گیا. جو اجتبو جو فرمایا یہ کس سے ہوگا؟ یہ عمل قلب ہے. وہ زبان کا تھا، وہ جسم کا تھا، لیکن ان دونوں سے کیا ہوا؟ وہاں تو جنم جائے گا، لیکن یہاں تیرا وہ مقام ابھی نہیں بنا تھا اونچا. اس کے بننے کے لیے تجھے تیسرا کام جو کرنا، وہ عمل تجھے دل سے کرنا پڑے گا. بولو سبحان اللہ. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. تو ہم کورس کہہ کے جسم سے کہہ کے بڑے اونچے سمجھنے لگتے ہیں. اللہ کہتا ہے تیرا سٹوری بنی ہی نہیں ہے ابھی تک. سٹوری تُو نے بنانی ہے. اگر ابھی بہت درجے میرے پاس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن وہ اپنی زندگی کیوں ضائع کرتا ہے؟
تو بہت گریٹ آدمی ہے، تو ایسا بن سکتا ہے کہ دنیا میں تو جنت ہو کے پھرے. سبحان اللہ، وقتو الا باللہ. ہم اب تک یہیں تک تھے نا، آج ہم نے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، وقت پہ جانا ہے. ماشاء اللہ چلیں گے. دیکھیں اقبتوا الی ربہم، پھر فرمایا تم نے اولئک صاحب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ جب تم نے یہ عمل کر لیا تو اب تو صاحب الجنہ بن گیا، اب تم اونچا بہت، اب تو جنتی دنیا میں ہے. ماشاء اللہ. جو دنیا میں جنت ہوگا بتائیں اس کا کیا حال ہوگا، کیا رحمتیں ہوں گی، کیا مزے ہوں گے اس کے، کیا کرم ہوگا. جنتی ہے. اور پھر کیا کنسیشن ہوگی آخرت میں اس کے لیے، اس کی موت میں، قبر کے عذاب پر، حشر میں. وہ تو جنتی ہی آ جا رہا ہے. این ممکن ہے کہ جنتی اس کے لیے کچھ عذاب نہ ہو، بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. ساری محنت اس نے سب دنیا میں کر لی ہے. ساری جو مشکلات وہاں قبر میں آنا تھیں، حشر میں آنی تھیں، موت کے وقت آنی تھی، ساری مشکلات کو اس نے طے کر لی ہے دنیا کے اندر. سبحان اللہ. اس لیے تو کہتا ہے کہ تم محنت کرو، ہمت کرو، بدلہ میں دوں گا. کتنا اچھا بدلہ ملے گا کہ ان تمام عذابوں سے اللہ تعالیٰ. یہ ایک نیا نقطہ نکلا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ذہن سے، بالکل تازہ ہے تو ماشاء اللہ. کہ آج ہم یہاں محنت کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ، تو آج وہ چیزیں ہم پہ آسان ہو جائیں گی جس پہ دنیا کھڑی ہوگی. 50-50 سال تک حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے، برے حالات ہوں گے، قبروں سے نکلے گا، کسی انداز سے کوئی نکلے گا، کیا حشر میدان، کیا معاملات ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا کے اندر میری باتوں پہ تکلیفوں کو جھیل جائے گا، حساب حسیرہ. سبحان اللہ. ممکن ہے اللہ تعالیٰ شارٹ کر کے پتہ نہیں چلے کس راستے سے اس کو جنت میں بھیج دیتے. آج رات کو اٹھنا، محنت کرنا اللہ کی ان باتوں پر جو اللہ تعالیٰ آپ بتا رہا ہے، جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے. تو اس محنت پہ خاص محنت کون سی بتا رہے ہیں آج؟ اشتبو کیا ہے؟ کمن پوائنٹ نہ. یہ ترجمہ جو کیا ہے مفسرین نے اشتبو کیا ہے عاجزی. کیا ہے؟ ہیوملٹی، موڈسٹی. انگلش میں سمجھ جائیں گے موڈسٹی تو ہیوملٹی بھی سمجھتے نہیں سمجھتے، یہ تو آپ کی زبان بول. عاجزی، تواضع. اب ہم نے جو چیز حاصل کرنی ہے، نمازی بھی ہیں، روزدار ہیں، سب کچھ دنیا تک ہے، لیکن ہم نے صاحب الجنہ بننا ہے. تو اب ہمیں تیسری چیز کیا حاصل کرنی ہے کہ اب جسم کو چھوڑ دیں، قول کو چھوڑ دیں، اب دل کی طرف توجہ فرمائیں، دل سے عمل دیکھیں وہ کون سا نکلتا ہے. تواضع. تواضع کیا ہے؟ اب ہم نے نا سمجھ تواضع کیا چیز ہے، کیسے آ سکتا ہے تواضع؟ دوستو، تواضع اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی نظر میں کم تر ہو جائے، کم تر ہو جائے، مٹی ہو جائے اپنی نظر میں، دوسروں کی نظر میں نہیں. کس میں؟ ہم کچھ. کتنی بڑی بات ہے، میں ہے ہی نہیں اس میں، کم تر، چودراہت، چودھری، یہ وہ، اونچائی شچائی، مٹی، کم تر. باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نواز رہا ہے. انعامات 3 قسم کے ہوتے ہیں، دنیاوی، علمی، یہ ہو سکتا ہے عملی. دیکھیں نئی چیز بتا رہا ہوں. 3 درجے انسان سے دیتا ہے، یا دنیا میں اونچا ہوگا، بادشاہ ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی یہ ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر. دنیا میں جتنے کمالات اس کے اونچے ہوتے ہی نہیں ہوتے، بلند ہوتا ہے اس میں. یا پھر عملی، شیخ الحدیث، یہ حافظ قرآن، یہ پارٹی ساری علم کے ساتھ جو چلتی ہے، اونچے ہوتے ہیں. یہ نہیں، یہ اونچائی ہے نا. اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ عمل. روزے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، جہادہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تہجد میں پڑھ رہا ہے، یہ عمل ہے.
تو فرمایا ان تینوں چیزوں کے عمل کے باوجود اس میں باطن موجود ہیں، ہائی کلاس موجود ہیں، اونچا شیخ الحدیث ہے، اونچا قاری حافظ ہے، اونچا دنیا والا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود لیکن وہ شخص جو ہے وہ اندر اپنا بالکل نیچا ہی سمجھتا ہے. ہائے ہائے کتنا بڑا کام ہے یہ. کبھی دیکھیں آپ کوئی وزیر بیٹھا ہو اس کے سامنے نوکر آ جائے، آ جائے بیٹھ کے کھاتے ہیں ساتھ، مر جائے گا کبھی نہیں بیٹھے گا. کھڑا کیوں نہیں ہوا تمہیں لیے؟ کر دیں. تو اسی طرح تین قسمیں، علم میں بھی معاملہ ہے، عمل میں بھی معاملہ ہے. اگر اس کے اندر کوئی انسان ایسا پیدا ہو گیا جس کے اندر تواضع آ گئی، ہیوملٹی آ گئی، ماڈسٹی آ گئی، کہ ان تینوں کمالات کے باوجود بالکل عام ہے، ڈونٹ فیل اینی تھنگ انسائڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواضع کہتے ہیں، اس کو عاجزی کہتے ہیں. ہائی مقام ہے، بڑا زبردست. دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے. یہ سب آسان ہے، ساری عبادتیں. اصل عبادت تو یہ ہے انسان کی، کر کے دکھائی. پڑھ کے آگے سب. اب کیا ہے؟ ان تمام ہونے کے باوجود کیا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جب اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جیسے عام آدمی، بالکل بہت بڑا عالم ہے، جاہل میں بیٹھا ہے، لیکن ان پہ روب نہیں مارا کہ میں عالم ہوں، میں اتنی بڑی چیز ہوں. نہیں، سبحان اللہ. اس ڈر سے کہ کہیں مجھے اگر لوگ عامل نہیں سمجھیں گے تو میری عزت نہیں کریں گے، میرا احترام نہیں ہوگا، میرا فلاں، اس کو اوپر جتانا پڑتا ہے کہ میں عالم ہوں یا میں فضیل ہوں یا میں فلاں ہوں یا میں نے اتنے سب کچھ کیا ہے. تینوں چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں ساتھ میں. یہ ہیو ٹو ایکسپریس کرے گا اس چیز کو تاکہ وہ مجھے ملے چیز، عزت ملے. دیکھتے نہیں ٹائٹل صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، فلاں صاحب، یہ سب ٹائٹل ہوتے ہیں نا سارے صاحب. کیوں بھائی؟ کیا ضرورت ہے اس چیز؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب ایسے کرے، ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ کیونکہ ایک فطرت ہے انسان کی، اور سب سے ڈینجرس ہے یہ کہ وہ انسان سے تعریف طلب کرتا ہے. بڑے زبردست بات بتا رہا ہوں آپ. فقیروں کے جوتے اٹھائیں، بتا رہا ہوں آپ کو. یہ نکلتی ہے سب سے بڑی چیز. جس میں یہ نکل جائے نا تو وہ کتنا بڑا مقام اس شخص کا کہ تو ہے ہی جنتی دنیا کے اندر ہی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آسان نہیں ہے چیز. کوئی نہیں کسی فکر، نوکر ہے، شخص برابر. کیوں؟ کس چیز کا؟ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، ایک جاہل ہے، کوئی ضرورت نہیں علم جاننے کی آپ کو. کیوں جانتے؟ اس لیے کہ میری عزت کرے، میرا احترام کرے. وزیر کیوں بتا رہے ہیں ضرور؟ تاکہ اس کو سمجھے میری اسٹیٹس کیا ہے. ہی شوڈ نو اباؤٹ می. بات میں سمجھ رہے ہیں؟ کچھ مشکل تو نہیں نا. تھوڑا سا اردہ درجہ دے دو تو شوش کیوں ہوتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چل پڑیں، اسے ایک ہی چلے، مجھے پہچان جائے کہ میں کیا ہوں. کیوں نہیں ہوگا یہ کام؟ کیوں نہیں ہوگا؟ گھروں میں بھی، باہر میں بھی. میں آؤں تو میری بیوی کھڑی ہو جائے، میں آؤں تو میرے بچے کھڑے ہو جائیں. ضرورت کیا ہے؟ جہاں تک ہے وہاں تک ہے. ادب جہاں تک کہتا ہے ادب جہاں ہے. لیکن تو کیوں چاہتا ہے لوگ اس کے میرے ادب ہو؟ تو کیوں چاہتا ہے کہ میری عزت ہو؟ وائی یو تھنک اباؤٹ اٹ ہو یو آر. یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تواضع آ رہی ہے انسان کے اندر. اگر جس میں یہ نہیں ہوگا، لسن نا، دیکھیں تواضع، سمجھیں گے تواضع کیا چیز ہے؟ کہ کم ترین ہو اپنی نگاہ کے اندر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، چاہے کتنا بھی بلند ہو، کچھ نہیں ہو. جب وہ اس مقام پہ پہنچے گا تو پھر کسی کے بارے میں وہ نکتہ چینی بھی نہیں کرتا، کسی کو برا بھی نہیں کہتا، بلکہ ہر ایک کی تعریف کرتا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. یہ بڑی چیز ہے یار. لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا. اچھا ایک اور چیز، ایک اور سے بڑا ایک نقطہ یہ بتا رہا ہوں، دلوں کی بات بتا رہے ہیں. پکڑتے ہیں تو دلوں سے پکڑتے ہیں نا. عاجزی کا شو کرنا یہ اس سے بھی خطرناک چیز. میں تو کچھ بھی نہیں حضور، میں تو بس آپ کی اللہ نے بس ایک قرآن دے دیا جی، پڑھتا ہوں بڑا بس. لوگ پسند کرتے ہیں جی، کیا کروں.
یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے. بات سمجھ رہا ہے؟ یہ خود تبادلہ مانگ رہے ہیں لوگوں سے. یہ خود چاہتا ہے کہ تعریف کریں. نہیں جی میں تو حالانکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تو لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں نا. جب ایسا آدمی آپ کو کرنے کا نہیں جی میں تو کچھ نہیں بہت تو مٹ گئے جی ہم تو فنا ہو گئے اب تو یہ ہو گیا. نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے جی آپ بڑی اونچی چیز ہیں. تو کبھی اس کو کہہ کے دیکھیں آپ کچھ بھی نہیں, اس کا منہ لال ہو جائے گا, کان لال ہو جائیں گے اس کے. آپ اس کو کہنا جی ہم تو آپ کی جوتیوں کھا کے آپ کہتے ہیں کہ تجھے یہ ہے جوتی جوتی میری جوتی کی کھاؤ. یار تم اس سے بات کرو, اس کو غصہ آ جائے گا. کیوں آپ خود تو کہہ رہے تھے یہ بات. یہ شخص اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو چاہتا ہے میری تعریف کی جائے. یہ خود ایک عجیب طرح سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اس چیز کی کہ دیکھو میں کتنی عجیب چیزوں کو مجھ میں تواضع بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چلا نہیں کتنے بڑے اصحاب الجنہ ہیں. کتنے نقص ہوتے ہیں انسان کے اندر. یہ کتنا بڑا نقص ہے دیکھو تعریف. اور پھر وہ اس چیز کے اندر تواضع ہوگی الحمدللہ. اس میں ایک اور صفت ہو جاتی ہے, وہ معاف پر جلدی کر دیتا ہے. دوسرا تواضع کے بعد ایک صفت میں کیا آتی ہے, وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ ڈرتا ہے نا اللہ سے, چل تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, فوقا کر جاتا. حلیم ہوتا ہے, اس کو غصہ ہی نہیں ہوتا, غصہ آتا ہی نہیں اس کو. بات سمجھ رہے مارتے ہیں ناک کو, اس سے بیٹھا جتنا کو رتبہ دے دیا دنیا کا رتبہ ہو یا علم کا رتبہ ہو یا عمل کا رتبہ, وہی نہیں سیدھا ہوتا مارا. بھائی کیا بات ہے, کوئی بیماری ہے کیا ہو گیا, بات ہی نہیں کر رہے. سمجھے تواضع؟ من تواضع اللہ رفع اللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی ایک ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. کیسا بلند کرتا ہے کہ اللہ لوگوں کی نظروں کے اندر اس کو بلند کر دیتا ہے. لوگ اس کی اونچا سمجھتے ہیں اس انسان کو, وہ کچھ نہیں ہے, لوگ اونچا اس کو سمجھ رہے ہیں, اس کو رکھتا ہے میں اس کو بلند کر دیتا. یفخر جنبی فرماتے ہیں یہ نہ فخر کرتا ہے کسی چیز کا اپنا, بالکل نہیں کرتا. یہ دوسری حدیث سمجھ کا زیادتی بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ. کتنا پاک صاف, ایسی نہیں صاحب جنہ بتا دیا اس کو. کوالٹیز میں بھر جاتا ہے, اس میں فلی کوالٹیز اس میں آ جاتی ہیں انسان کے اندر تواضع کے ساتھ. ایسی عورت ایسے مرد اللہ کہتا ہے ڈیزرو کرتے ہیں. جنت کا انتظار کون کرے, تو تمہیں دنیا میں رہنا ہے ابھی یہیں سے میں تمہیں جنتی بنا دیتا ہوں. جو لیونگ ان جنہ, وہ صفات تم نے پیدا کر لی اپنے آپ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کوئی چیز مشکل نہیں کرنے والی بتائی نہیں, بہت آسان ہے کرنے کے لیے. بتاؤں گا آپ کتنا آسان, کتنا اونچا بلند مقام ہے. اور دیکھنے پھر آپ کنٹراسٹ دیکھیں آپ اس چیز کا. جس میں تواضع نہیں ہوگی اس میں کیا ہوگا, کبر ہوگا. یہ دو متضاد چیزیں, یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی. تو جو آدمی تواضع نہیں رکھتا, اللہ معاف فرمائے اب کتنے % لوگ تواضع رکھتے ہیں, وہ سب کس میں مبتلا ہے. حدیث کہ جس کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت بھول جائے. رائے کے برابر یہ ساری چیزیں دعوت دے رہی ہے ہمیں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, زندگی کو ضائع مت کرو چند چیزوں پر, محنت کرو آپ آخرت کے لیے. آنکھوں کو کھولو, موت کا بہت جلد تم پر آنے والی ہے. ہم کسی چیز پہ محنت نہیں کر رہے ہیں. ایک لامحدود قسم کی ہم نے ایک ہستی بنا لی ہے اپنے دین کی, اس محدود سے چھوٹے سے دین کے اندر چکر کاٹ رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح. ہم سب کچھ وہی سمجھتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آنکھیں کھولو کہ جب تواضع نہیں ہے تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ کس مقام پہ لے کر جائے گا, کبر پہ لے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور کبر کیا ہے؟ تواضع نہیں ہے.
کہ وہ شخص جس میں کبر آ گیا, جس میں تواضع نہیں ہے, تو کیا ہے, وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقت میں دنیا کے نزدیک, دنیا والوں کے نزدیک بالکل نیچے گر چکا ہوتا ہے وہ شخص. لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس پر. آج ہنس نہیں رہے, جب کوئی وزیر آتا ہے اور بات کرتا ہے میں یہ ہوں فلاں ہوں, تو سب لوگ ہنستے ہیں, تو کہتے ہیں کیا بکواس کر, میری تصویریں لگاؤ, میرے فلاں کرو, یہ چھاپ دو, وہ چھاپ دو, میرے نام پہ نوٹ لگا دو. سب گالی دے رہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے, میرے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل رکھو, میں شیخ الحدیث فلاں کیوں نہیں کیا, میرے نام سے اتنی چیزیں کیوں, میں لڑتے دیکھا مولویوں کو. ہر فیلڈ 3 چیزیں بتائیں نا میں نے آپ کو, دنیا بھی, دین بھی اور عمل بھی. یہ تینوں میں خطرناک چیزیں ہیں, اور تینوں ملتے ہیں. لڑتے دیکھا ہے کہ میری جگہ تو اس کو بٹھا دیا, یا میرے رتبے کو تم نے نیچا کر دیا, میں بڑا شیخ الحدیث, یہ شیخ الحدیث سے میں زیادہ قرآن جانتا ہوں, یہ زیادہ قرآن جانتا ہے, میری جگہ کو تم نے کیوں پیچھے کر دیا, یہ کلاس مجھے کیوں دے دی, یا مجھ سے اونچا درجہ, اس کا میرا درجہ ہے. اس میں لڑتے ہیں لوگ, پڑھائی میں لڑتے ہیں. بخاری مجھے دینی چاہیے تھی, یا اس کو, اب کیا میں کیا بات کروں, چھوڑا, اپنے پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے نا. سمجھیے نا محاورہ, اپنے پیٹ. لیکن ہے یا نہیں یہ چیزیں؟ تو فرمایا جس میں تواضع نہیں, اس میں کیا ہے, کبر ہے. اور کبر والا اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں. اب صرف فکر سننا حدیث کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حدیث کو, مشکات میں حدیث سن, عجیب حدیث پیش کر کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں, اس کے اہل سمجھتے ہیں اس چیز کو, وہ کیا ہے, وہ کیا لوگ ان میں ذلیل ہیں. لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں. وہ کتنا ذلیل سمجھتے ہیں, اگلا بڑا بڑھ سکتا ہے. اتنا ذلیل سمجھتے ہیں کہ جیسے قلب خنزیر, جیسے کتا اور خنزیر. حدیث کے لفظ, اتنا ذلیل سمجھا جاتا ہے شخص, اتنا ذلیل ہو جاتا ہے شخص. کوئی محنت نہیں, کوئی شائی نہیں کہ ہم کبر کی طرف سوچیں, تواضع کی طرف سوچیں. بس جی نماز پڑھتے ہیں نا جی, ہم تو فلاں تلاوت کرتے ہیں 15 قرآن. میرے بھائیوں, دین ہے فی سلم کافہ. کہا کہ مکمل طور پہ دین پر آؤ. شیطان کے قدم با قدم چلنا ہو جائے گا تمہارا اگر تم پورے دین پر نہیں آؤ گے. سیکھتے بھی نہیں ہم دین حقیقت کہتے تھے نا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ دین ملتا ہے کہاں, اللہ والوں کے پاس. کہ علماء جو ہیں وہ کیا ہے, مٹھائی بنانے والے ہیں, اور جو فقیر ہیں مٹھائی کھلانے والے ہیں. یہ ان کا فکر ہے. یہاں مٹھائی کھائی جاتی ہے, یہاں ٹیسٹ آتا ہے نماز کا, یہاں قرآن پڑھنے کا ٹیسٹ آتا ہے. اور تم پڑھو پڑھو پڑھو, بس تجویز یہ کہتا ٹیسٹ ہم دیتے ہیں ان کو. منہ میٹھا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا آپ کا. نہیں آپ دیکھیں تو تواضع اتنی اہم چیز, اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تواضع ہے کتنی امپورٹنس لائف کے اندر. اور اگر کوئی انسان حاصل کرے تو قرآن وائی جائے گا صحاب الجنہ, یہ تو جنت ہی ہے بھائی, یہ تو پہنچ چکا ہے. اب کیا رہ گیا اس کے, اس نے منزلی طے کر دی جس کے لیے سب بڑی جہد تھی. اور میں نے بتا دی اس نے اصحاب الجنت, پھر اسٹیٹ آف جنت, نو امتحان, نو ٹیسٹ, نتھنگ ایٹ آل. قبر بھی جنت, حشر بھی جنت, میدان بھی جنت, موت بھی جنت. آج کر لیں محنت, وقت ہے, نیت کر لیں. اللہ کہتا ہے بس محنت کی نیت شروع ہو جاؤ, کامیاب ہو یا نہ ہو میں اس کو کامیابی کہہ دیتا ہوں. خیر مشکور, بس آپ نیت کر لیں, میں نیت کروں, بلکہ پہلے تو میں نیت کروں. سمجھیں کہ آج سے ہم نے کوشش کرنے کا اندر اپنا تواضع پیدا کرنی ہے. کرتے ہیں بھائی نیت, گواہی دیتے ہیں, چلو ہاتھ کھڑا کریں, نیت کرنی ہے. ماشاء اللہ, چلو ٹھیک ہے, نیت کیا ہوگی, سبحان اللہ, جزاک اللہ. آج ہم نے یہ نیت کر لینی ہے کہ ہم نے اتنی بڑی چیز کو ضائع نہیں کرنا. ہم نے آج سے تواضع پہ کوشش کرنی. تواضع کیا کہ اپنی نظر میں ہم کنترین ہو جائیں, اپنے اندر کو خوبی نہ دیکھیں. کوئی بھی کمال اللہ نے اتار دیا اس کو تو توجہ نہیں دیں. جب یہ کیفیت ہوگی تو ہر آدمی آپ کو اپنے سے اچھا نظر آئے گا. وہ اچھا اس وقت نہیں, جب آپ اپنے آپ خود اچھا سمجھنے لگتے ہیں نا. آپ ہے ہی کچھ نہیں, تو کچھ بھی نہیں.
یار آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں اللہ کا کمال ہے, کل دے بھی سکتا ہے, آج دے دے, قرآن بول بھی سکتا ہوں یار, اس میں کیا ہے. یار آپ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, بڑا شکر اللہ کا دے دیا تو ٹھیک ہے پڑھتے ہیں. روز نہ پڑھوں, ہو سکتا ہے کوئی منہ میں میرے چھالا پیدا ہو جائے, کوئی گونگا ہو جاؤں, کیا ہو جائے, پھر کیا ہوگا. اس کے فضل پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے تعریف کی کیا ضرورت ہے. نہ تعریف کے لیے پڑھ رہا ہوں, میں تو اپنی مستی میں پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ اللہ نے لحن دی ہے تو میں لحن سے پڑھتا ہوں. اللہ نے لحن دیا تو میں نعت پڑھتا ہوں نبی کی. سبحان اللہ. قرآن اور نعت سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں دو ہی نام, یا اللہ کی تعریف کرو یا نبی کی تعریف کرو. الحمدللہ جو آپ حیثیت دی ہے, جو آپ کو کریکٹر دی ہے, جو آپ نے صلاحیت دی ہے, اپنی ساری صلاحیت اس چیز میں استعمال کرو. مجھے اپنے آپ کو اوپر استعمال کرنے کی ان چیزوں میں صلاحیت کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہماری زندگی ہے. بس اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہم زندہ ہیں. فانی دنیا میں ہمیں کیا کرنا, نہ یہ شہرت کام آئے گی, نہ کمام گئے, نہ اونچائی کام آئے گی, نہ تیری تعریف کام آئے گی, نہ ٹائٹلیں کام آئے گی, کچھ کام مجھے لینا ہی نہیں اس چیز. اس خاتون کی طرح جو بیچاری مسلمان ہوئی اللہ اللہ کرتی چلے گی, اس میں تواضع تھی ساری, تکبر کھائی نہیں اس میں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے میں تو مسلمان ہوئی, میرے پاس ہائی کچھ نہیں عمل, میں تو تھی کافرہ. اسی غم کے اندر تواضع میں پہنچ چکی تھی وہ, الحمدللہ اسی کام کی شان کے ساتھ بڑی بلند پہنچ گئی. ہے کمال جی اللہ. تو بھائی اللہ اگر انعام دے دے تو اس انعام کو سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو کمال نہ سمجھو, اللہ کی عطا سمجھو, شکر پاس, کمال نہ سمجھو اس کو, اطلاع نہ اکڑ نہ کرو اس کو, الگ بیٹھنے کی کوشش نہ کرو, بیچ میں سب کے بیٹھو, اتنے بڑے عالم بیچ میں بیٹھو, پتہ چلے کون جاہل ہے کون ہے, عام آدمی. بلکہ یہ ہے کہ اپنی تواضع کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرو, اپنے علم کو استعمال کرو, تعلیم کرو لوگوں کی. صوفیوں کا یہی ملتا ہے, صوفیوں کو یہی ہے. الحمدللہ چٹائی پہ بیٹھتے ہیں, چٹائی پہ بٹھاتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام آتے تھے حضرت صاحب کے پاس, چٹائی پہ بٹھا دیتے. یاد ہے مفتی ستار صاحب تشریف لائے تو پیچھے جماعت تھی پوری ان کے, ماشاء اللہ مفتی اعظم تھے, وہ خیر المدارس ہے نا ہمارے پاکستان میں, مدرسہ ہے بہت بڑا, خیر المدارس سنا ہوگا آپ نے. اس کے وہ محتمم تھے, پتہ چلا حضرت وہاں فقیر, تو پھر وہ بیعت ہونے کے لیے آئے. تو میں نے ان کا پہلا رنگ بھی دیکھا, اللہ ان کو جنت نصیب ہو جائے, درجات ان کے بلند کرے, دنیا میں نہیں ہے. تو کیا تھا پیچھے ان کو پوری جماعت تھی ان کی شاگرد, خیر المدارس, وہ آ رہے اتنے بڑے محتم, مفتی صاحب, مفتی ستار صاحب نام تھا رحمۃ اللہ. تو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. اب انہوں نے پانا تھا آنا تھا حضرت صاحب کے پاس, ساتھ میں گدی ان کے, ماشاء اللہ گدی بھی ساتھ تھی نا. تو داخل ہوئے حجرے میں حضرت کے, تو حضرت نے ہم سے بٹھایا ساتھ, عزت کرتے تھے علماء کی خاص. بیٹھ گئے, کیسے تشریف لائے آپ, ہماری کیسی سعادت ہوئی حضرت تشریف لائے. حضرت نے کہا ان سے کہ حضرت میں نے بس اشارہ ہوا تھا مجھے مدینے سے, صوفی اقبال صاحب نے کہا تھا کہ وہاں جاؤں, بہت بڑے درویش ہیں. صوفی اقبال صاحب تھے نا مدینے والے. میں گیا ہوا تھا, تو انہوں نے اشارہ دیا کہ وہاں جاؤ, تمہارے نزدیک تو بہت بڑے شیخ ہیں. مجھے خود اشارہ ہوا ہے, ان کا لفظ تھے, خود یہاں سے روزے سے اشارہ ہوا ہے کہ تم بھی جا کے نقشبندی سلسلہ ہم سے سیکھو, تو میں بھی آنے والا ہوں. صوفی اقبال صاحب کے لفظ جانتے ہیں نا, صوفی اقبال صاحب کو شاید. تو اس لیے میں آیا کہ سچ کیا ہے, حضرت کیا کرتے ہیں آپ, کیا سکھاتے ہیں. ماشاء اللہ, اب عالم تم کو کیا پتا کہ یہ تواضع کیسے آتی ہے. تکبر تو اس طرح حدیثوں سے آتی ہے, قرآن سے آتی ہے, وہاں کہاں تواضع ملنی بھائی. میں نے پھر دیکھا نا تواضع آئی کیسی حضرت کے اندر. تو بس الحمدللہ مسکرا پڑے. اچھا بھیا, تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا, پھر یہاں نکال لیں گے, پھر نکالنا تو پڑتا ہے نظر. بتائیں کیا کروں میں, حضرت بیعت کر لیا. پھر تواضع دیکھی ان کی, سبحان اللہ, میں نے سب ختم ہو گیا. عجیب درویش بنے تھے وہ, خوب پڑھے. انہوں نے جنازہ بھی, حضرت کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا. پھر انتقال انہوں نے پڑھایا. اچھا وہ ان کا ذکر بھی ہو گیا.
تو میرے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی ہماری ماشاء اللہ ملاقات بھی تھی. تو اب جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اب وہ چیز نہیں تھی. اب یہ تھا کہ ایک عام انسان کی طرح اتنا بڑا آدمی بیٹھتا. اب کیا ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جب تو تواضع کرتا ہے تو میں تجھے بلند کر دیتا ہوں لوگوں کی نگاہ کے اندر. یہ نہیں کہ اس آدمی کو نیچا کیا اللہ نے تواضع کرنے کے بعد. یہ بھی یاد رکھنے نقطہ. ایک بہت بڑا انسان ہے، اس نے اپنا کو مٹا دیا ہے، اس کو کچھ احساس نہیں. تو اس کا مطلب نہیں اس کا سٹیٹس ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اب تیرا مقام میں نے دنیا کے اندر بلند کر دیا ہے. اب تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ تجھے پوچھیں گے، تجھے سلوٹ ماریں گے، تجھے بلند کریں گے. اور ہوتا بھی پھر ایسے ہی ہے. جن کو نہ چاہتے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں، دل کے ساتھ ان کی رسپیکٹ کرنا شروع، سمجھو کہ یہ تواضع والا انسان ہے. اس کی کیفیت بڑھ گئی. یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کھڑی ہوتی ہے. استھان سے پوچھیں کسی سے، آپ کے لیے لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہتے میں نے تو نہیں کہا. کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اشرف جواب کہ میں نے تو نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ کہتے نہیں، پھر سے پوچھ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہتا اچھا میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں کیوں کھڑے ہوتے ہیں. کہتے سچ بتانا، مجھے ایک جواب دینا. کہتے بالکل صحیح دوں کہ میں تو یہاں بیٹھے ہیں، اگر نبی میں تشریف لے آئے تو کھڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ کہتے میں تو کھڑا ہوں گا. انہوں نے تو منع کی ہے کہ وہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے تم تواضع کرو گے میں تمہیں بلند کر دوں گا لوگوں کی نظر میں. تو میں کیا کروں، مجھے بلند کر دیا لوگوں کی نظر میں. لوگوں کو برداشت ہی نہیں ہوتا میری عزت کیے بغیر، رہتا نہیں. تبھی تو لوگ صوفیوں کے سامنے کھڑے جاتے ہیں. وہ نہیں جو کہتے ہیں وہ تو کھڑا کیوں نہیں ہوا، کیونکہ میرا مرید کھڑا اس کو نکال دو، اور بے ادب ہے، کوئی تمیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. کمال یہ ہوتا جو مرید کھڑا نہیں ہو رہا تو خود بتا رہا تھا میں بالکل بیکار ہوں حضرت، مجھے تمیز ہی نہیں ہے کہ اچھے انسان کون ہے، میرے اندر تو آئی کچھ نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اعتراض کرنے بڑے آتے ہیں، لیکن سوچیں آپ کہ صوفیوں کے ہاں جو باتیں ہوتی ہیں پوری عین سنت اور شریعت کے مطابق ہوتی ہیں. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ اس وقت علاج کیا اس کا کہ تو آج مجھ پہ اعتراض کر رہا، ٹھیک ہے بتائیے بات صحیح ہے. پہلی بات جواب دے دی، پھر دوسرا دیا کہ تو یہاں بیٹھے اگر نبی تشریف لائے تو کھڑا ہوگا. کہتے میں تو فوراً کھڑا ہوگا. کہتے کیوں کھڑا ہوگا؟ انہوں نے منع کیا. کہتے یہی تواضع ہے اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ. تو جب کسی ایسے انسان کے لیے مخلوق کھڑی ہوتی ہے، نعرے مارتی ہے، اس کے پیچھے چلتی ہے، جو اس کو پتہ ہی نہ اس کو شوق نہ چاہتا ہے کچھ، تو سمجھ جاؤ یہ تواضع کا نام اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، مخلوق کی زبان پہ تیرے نام کو جاری کر دوں. کتنا چاہتے ہوئے کھڑے ہوں گے بیچارے، ان کے ادب کے لیے وہ دل کی تڑپے گا. یار دل نہیں کرتا، ہمارے حضرت بیٹھے ہوں میں ایسے میرا دل نہیں کرتا ایسا کام. شرمائیں گے، وہ پاؤں پھیلاتے شرمائیں گے، بیٹھتے ہوئے شرمائیں گے، گردن اونچی کرتے شرمائیں. کیوں کہ وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی، تو نے تواضع میرے لیے کی ہے اور میں نے دنیا کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے. بندہ تو اب میرا ہے، صاحب جنہ ہے، تو کیسے نہ لوگ تیری عزت نہ کریں گے؟ جنت انسان دنیا میں پھٹ رہا ہو، کیا تیری رسپیکٹ نہیں کریں گے؟ وہ سمجھ رہی بات؟ اس کو تواضع، ایسے تواضع، اس کی محنت. ہاں محنت، جس محنت کرتے ہیں ہم جس چیز کے لیے انشاء اللہ پہنچ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. تواضع کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھ سے، ناک سے، منہ سے، پیٹ سے، ہاتھ سے. کہاں سے آئے گی تواضع؟ دل پر. سبحان اللہ. جس کی نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جسم کا لوتھڑا ہے جس کو وہ صحیح ہوگا تو سب چیز صحیح ہو جاتی ہے. اگر تواضع نہیں ہے، مجھ میں کبر ہے، یہ سب کچھ ہے، تو ایک ہی چیز کی طرف چلے جاؤ. یہ سب دل ہے جو سب خراب ہے، تمہارا دل خراب ہے. کیچ اٹ. ہر چیز کو صحیح کرنے کے لیے ایک چیز کو صحیح کر لو، سب چیز صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان. سبحان اللہ. اسی دل والوں کے پاس جاتے ہیں، بہت جلدی دل صحیح ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی حکمت میں، اللہ کی سنت میں یہ رستہ بنا دیا. تو اس چیز کے لیے، تواضع کے لیے، ہر چیز کے لیے، کبر کو نکالنے کے لیے جو محنت ہم نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ دل پہ محنت کرنی ہے، اور کسی چیز پہ محنت نہیں کرنی.
دل کو صحیح کرنا ہے اصلاح. اس کا نام ہے تصفیہ قلب، تزکیہ نفس. اس لیے اب یہ کس طرح کیا جائے، یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کے مشائخ کے پاس. ڈفرینٹ، ہر مریض کے لیے ایک کیپسول نہیں دیا جاتا، ایک اینٹی بائیوٹک نہیں دی جاتی. ناک بیمار ہے تو اس کے لیے ایک اینٹی بائیوٹک، پیٹ میں درد ہے تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک ڈفرینٹ ہے، کان کے لیے اینٹی بائیوٹک ڈفرینٹ ہے ساری اینٹی بائیوٹکس. تصفیہ قلب، تصفیہ نفس ایک ہیں، لیکن سب کے لیے بیماری علاج ڈفرینٹ ہے. یہ وقت لگائیں شیخ کے پاس. اگر شوق ہے کہ اصحاب الجنہ بننا ہے تو اپنے آپ سپرد کر دیں کسی اللہ والے کے پاس. حاضر آ گیا، حاضر میں آ گیا. کیونکہ محنت کے بغیر تو کوئی چیز ملے گی نہیں. یا اس دنیا کو ضائع کر دیں آپ سانسوں کو، اللہ معاف فرمائے، اور مرنے کے بعد مٹی کی مٹی ہو کر جہنم کی آگ، پتھر اور آگ بن جائے. یا پھر ایک زندگی کما کر ایسی یادگار بن جائے کہ جانے والے بھی آپ کو یاد کریں کہ وہ انسان تھا. بل لا یحیون ولکن لا تشعرون. اللہ کہتے ہیں تو زندہ ہوتے ہیں، تم نہیں سمجھتے ان کی زندگی کیا ہے. تو دنیا میں بھی زندہ تھے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، ان کی زندگی ختم نہیں ہوتی. تسلسل زندگی کا چل رہا ہے ان کا ابھی تک. ماشاءاللہ تم سے چھپ گئے ہیں لیکن ہے ابھی بھی زندہ. سبحان اللہ. بل لا یحیون ولکن لا تشعرون. کیوں ضائع کرتے ہیں اپنی زندگی کو 4 دن کی زندگی کے لیے؟ محنت کریں، جائیں اپنے آپ کسی اللہ والے کے سامنے پیش کریں اور دل سے جا کے کہیں حضرت میں تو مٹنا چاہتا ہوں. وہی لفظ جو میں نے اپنے شیخ سے کہے تھے پہلی ملاقات میں. کیے چند ہے اور پھر زبان سرا کیوں کیا، یہ کہہ گئی تعویذ دے دو، فلاں دے دو، دعا کر دو، انگلینڈ سے آئے ہوں، میری بیوی ہے تو میرے بچے ہی ہیں تو فلاں پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. یہاں تو معاملے کچھ اور تھا. بولو سبحان اللہ. تو معاملے کچھ اور تھا. میں کہ چانا کیا حضرت، بس دل لگے، آپ کو دیکھا ایسی جگہ پر ہے، محبت آپ سے ہو گئی تو میں آپ ہی کے سامنے درد پیش کر دیتا ہوں. میں کیا چاہتا ہوں، میں یہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت چاہتا ہوں. ایسی ہوئی حضرت صاحب، صحیح بتا رہا ہوں. بس ایسے چادر اڑی تھی، سیدھے ہوئے، پھر مجھے دیکھا، یہ چاہتے ہیں. میں جی اچھا ٹھیک ہے، بٹھا لیا. پھر سحر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، یہ بنا کے نکالا سامنے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سپرد کرو اور اچھی نیک نیت کے ساتھ سپرد کرو. حضرت مجھے بتائیں، میں تو یہی بننا چاہتا ہوں. ہم تو آج تک ذکر کرتے ہیں ثواب کے لیے، یا نہیں؟ اتنا ثواب صبح کرنے کا، شام کو اتنی تصویروں کا، اتنی تصویریں کی، صبح اتنی تصویریں. ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. ثواب کہاں جائے گا؟ تو ثواب تو ملنا ہے. نیت کریں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے ذکر کرنا ہے، اسی مقصد کے اللہ والے کے پاس جانا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، مٹی بننا ہے. ایک منٹ بھی اس شخص کو میں نے نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو فنا کرنا ہے. حضرت میرے یہی فرماتے تھے. سبحان اللہ. مٹ جاؤ اپنے شیخ کے ساتھ فرماتے تھے کہ مٹ جاؤ. جتنا کوئی مٹتا ہے اپنے شیخ کے آگے، حضرت کے لفظ ہیں، خدمت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، محبت کا ذل فرماتے تھے، محبت قلبی کے ساتھ. یہ لفظ ہے، محبت نہیں فرماتے کہ محبت قلبی کے ساتھ مٹ جاؤ اپنے شیخ کے ساتھ. جتنا تم فنا ہوگے اس کے ساتھ، جتنی محبت رکھو گے، جتنی خدمت کرو گے، جتنے قریب جاؤ گے، جتنے اس کے ساتھ لگو گے، فرمایا اسی قدر فیوز اور برکات اور درجات تم پر جھومنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ راستہ بتا دیا کہ منبع فیض ہے یہ شیخ تمہارا جو ہے. عجیب ایک دعا بتائی حساب مجھے وہاں ہے، عجیب بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوتا ہے شیخ کے دل کے اندر. اس دعا کے بعد جو حضرت مجھے بتائی کہ دعا مانگا کر. سمجھ نہیں سکتے آپ. منبع فیض میں آ دیتا ہے اللہ اس قلب کو، شیخ کے قلب کو. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ شکر تو میں تو نہیں ہوں، میں تو عام آدمی ہوں. اتوازہ بھی نہیں کر رہا میں، اتوازہ کر رہا، حقیقت تو بیان کر دیتے ہیں نا آدمی. شیخوں کی بات کر رہا ہوں، مشائخ کی بات کرتا ہوں. کیا قلوب ہوتے ہیں ان کے، الحمدللہ رونق کے لگاتے ہیں دلوں کے اندر، انسانوں کے چمکا دیتے ہیں دلوں کو، شکلوں کو، صورتوں کو، ایمان کو.
جیسی جیسی نیت ہوتی ہے انسان کی اسی طرح اس کو فیض پہنچتا ہے اس کا. لفظ حضرت کے فیوز برکات درجات کی لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو. محمد شیخ کیسے راستے بتائے ہیں ہمارے, سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ. ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہے, بس کرتے کچھ نہیں. یار دن گیا, کل رات آئی, پھر دن گیا, پھر رات آئی, پھر پیسے گنے, پھر دکان, پھر کاروبار, پھر یہ, پھر اٹھ گئے, پھر یہ, پھر چگڑیاں, پھر وہی بیچ. اٹھو, موت کے آنے سے پہلے اٹھ سو تو بہتر ہے. جو گزر گی اس کی فکر نہ کرو, کمپنسیٹ کرتا ہے وہ مولا انشاءاللہ. آج ہم نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹارگیٹ ہمیں آج ملا ہے دروازہ کا, اس کا دروازہ ہے شیخ. تصفیہ قلب اور تصفیہ نفس وہیں سے ملتا ہے. بس میں کوشش شروع کر دیتا ہوں, اپنی نیتوں کو بدل لیں, ثواب سود کی نیتوں کو چھوڑ دیں, منزل ہو دے گی. اور جو منزل پہ چلتا ہے یاد رکھیں, کبھی آپ یہ بھی سوچیں نا, آپ کا ہم منزل پہ چل ہی نہیں رہے. جو شخص, آپ تو مسافر ہیں, سلوک کیا کہتے ہیں, سلوک چلنے والا, سالک. جب آپ سالک ہیں, چلنے والے ہیں, تو آپ تو منزل پہ چل رہے ہیں. تو منزل پہ چلنے والا ٹھیک ہے, منزل چلتا ہوں میں, گاڑی لے لی, میں لندن کی طرف چل رہا ہوں. کیا میں تھوڑی تھوڑی بات دیکھوں کتنے مائل رہ گیا, دیکھتا نہیں دیکھتا آدمی کتنے مائل باقی ہیں, کتنا سفر باقی رہ گیا. ساتھ بیٹھے پوچھے کتنی اور دیر باقی ہے جی, کتنے سفر ہے, پوچھتے نہیں پوچھتے کتنا ٹائم ہے. تو کبھی ہم سالک ہیں, ہم نے پوچھا کہ ہمیں کتنی تواضع آ گئی, ہمیں جھوٹ کتنا نکل گیا, ہماری نمازوں کی حالت بہتر پہلے سے کتنے ہو گئے, اتباع سنت پہ چلنا ہمارا کتنا اچھا ہو گیا. کبھی ہم نے سالک ہونے کے بعد اپنی اس منزل کو پوچھا؟ کچھ نہیں, بس آیا ذکر کیا چلے گئے. فائنڈ یو آؤٹ یور سیلف ویئر یو آر. اس کا نام تو سالک نہیں ہے, یہ تو آنکھیں بند کر کے آپ چلے جا رہے ہیں بس کہیں, جیسے پتہ ہی کچھ نہیں, کچھ کتنی دیر ہے, کتنے منزل ہو, تو وہ تو مسافر ہوتا ہی نہیں, تو پاگل ہوتا. مسافر تو اپنی منزل کو گنتا رہتا ہے, کتنی دیر ہے پہنچنے میں, کتنا ٹائم رہ گیا, کون سا سائن آ رہا ہے, کتنا ہو گیا. تو ہم بھی تو سوچیں ہم سالک ہیں, اس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے, تواضع کو حاصل کرنا ہے, کبر سے نکلنا ہے, نمازوں کو محسن حسین بنانا ہے. اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں. روز رات کو بیٹھ کے سوچیں گے کتنا آگے بڑھے ہیں ہم, کتنے اندر میری تواضع آ چکی ہے کہ میں آپ کمتر سمجھتا ہوں, آپ سب سے, اپنے اندر کچھ ہے ہی چیز نہیں, میری مٹی ہوں میں. تھپڑ مار دیتا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, تو کوئی بات نہیں, مجھے تھپڑ مارے, تیری یہ ضرورت, چودراہٹ, چودھری پنا, اونچا ہونا, خاندانی اونچاٹ, میں اس خاندان سے تعلق ہوتا ہوں, میں راجپوت ہوں, میں جی فلاں ہوں, تو میں جی فلاں ہوں, میں پٹیل ہوں. اونچے سے خاندانی رتبے دینا, تیرا تعارف کے لیے یہ تو چیز اللہ تعالیٰ جو بتائیں. کئی لوگوں کو تعارف ہوتا ہے بھی, چلو یہ فلاں یہ فلاں, دیں گے, اس سے درجے نہیں ملتے گا, فاروقی ہیں, صدیقی ہیں, سید ہیں, یہ تو ایک تعارفی چیز ہے. بٹ صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, یہ صاحب ہیں, چودھری صاحب ہیں, اونچے, اس سے کوئی اونچا نہیں ہوتا آدمی. اونچا کس چیز سے ہوتا ہے کہ تیرے تواضع کتنے, تواضع آئی تو جنتی بن گیا ہے. اب ہزار آ جائیں بڑے بڑے چودھری یہ وہ لقبے والے, تو وہ اس جنتی کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں؟ اس کا مقام کس تک پہنچ سکتا ہے, کتنا بڑا بلند اپنے آپ کو سمجھے. بولے سبحان اللہ. جو بلند ہے اس بلندی کو دیکھیں. عجیب شعر آ رہا ہے ذہن کے اندر, یاد آئے تو سناتا ہوں آپ کو. یہی جنون, یہی خواب ہے, یہی جنون, یہی ایک خواب میرا ہے. میری طرف منسوب کر دیں اس کو. یہی جنون, یہی خواب ایک میرا ہے, وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے. نگر نگر بستی ہر ایک پکار اٹھے, گزر چکی ہے رات ہر طرف سویرا ہے. ایک نیا شعر آپ کو سنا دیا میں نے. یہی جنون, یہی خواب میرا ہے, چراغ جلا دو وہاں جہاں اندھیرا ہے. روشن ہو جائے ہر جگہ نبی پاک کے دین سے, سنت سے, یہ مشن بنے زندگی کا.
اللہ پاک ہم سب کو توفیق اس میں آج کے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب نے جو وعدے کیے اس کو پورا کرنے کا عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی زندگی رہی تو پھر اگلی جمعرات نئی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیں ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی محمد لا إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزرعنا ونسلنا وجدنا وخطبنا وحمدنا كل ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حصلنا وشدنا ختمنا أبدنا كل ذلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. یا اللہ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما. جو اس مرض سے باہر آ گئے میرے مولا جو اس مرض سے باہر نکل چکے ان کو صحت کاملہ نصیب فرما. یا رحمٰن تمام ہماری بیماریوں کو دور فرما دے. ظاہر باطنی بیماریوں کو دور فرما دے. ہر مصیبتوں سے دور فرما. یا اللہ پھر رحمت کے سائے میں رکھ میرے مولا. یا اللہ دائمی خوشی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے پیاروں کو خوشی نصیب فرما. ہماری زندگی کے ہر امتحان ہم پہ آسان فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں میرے مولا. تو میرا مولا ہر چیز ہم پہ آسان فرما دے. یہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری بہتر فرما دے میرے مولا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.